بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی صفت و ستائش، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام ہوں جناب امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کا فضل و کرم ہو اللہ کے ان تمام بندوں بندیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا، بسر کر رہے ہیں، بسر کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے پاک باز، خوش نصیب اور مثالی لوگوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائے، ہمیں بھی داخل فرمائے۔ حضرات ذی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خطبہ ارشاد فرماتے، اللہ کی صفت و ستائش، اللہ کی حمد و صلوات کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، اپنی ذات پر درود و سلام کے بعد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آیات کا انتخاب بھی فرماتے۔ ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہوتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایماندارو، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تمہیں موت آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تمہاری زندگی اس طرح گزرے کہ آخری وقت تمہارا کلمے کے اوپر ہو، ایمان کے اوپر ہو، اسلام کے اوپر ہو۔ معنی یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی بندگی اور اطاعت والی بسر کرو، پتہ نہیں کب آخری وقت آ جائے۔ یہ تو نہیں کہ بندہ اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتا رہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے کب مرنا ہے، اور اس وقت وہ کلمہ پڑھ لے، کلمے پر کار بند ہو جائے۔ نہیں، کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں کب وہ بلاوا آ جائے۔ چنانچہ ہر بندے کو آگاہ کیا گیا، پابند کیا گیا، اور رسول پاک علیہ السلام اللہ کا یہ حکم ہمیشہ یاد کرواتے رہتے ہیں کہ لوگوں، نہ تمہیں موت آئے مگر اسلام کی حالت، مرو تو مسلمان ہو کر۔ تو معنی یہ ہوا کہ جیو تو مسلمان ہو کر، مرو تو بھی مسلمان ہو کر۔ بے اسلام کی زندگی، بے راہ روی کی زندگی، گمراہی کی زندگی، اللہ کی معصیت اور بغاوت سے بھرپور زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بندے کے لیے کسی خیر و برکت کا پیغام نہیں رکھتی۔ اور یہ بات صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر آتے رہے، وہ اس چیز کی تلقین کرتے رہے، اپنی امتوں کو بھی، اپنے مقتدیوں کو، اپنی قوموں کو، حتیٰ کہ اپنی اولادوں کو بھی وہ یہ تلقین کرتے، بیٹا
دین کے ساتھ زندگی بسر کرو، دین کے اوپر تمہاری موت آنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک بھاری بھرکم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ بھائی صاحب اس کو سیدھا صحیح کریں، تیز کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ اے ابراہیم میں آپ سے اسلام والی زندگی کا تقاضا کرتا ہوں، اور خود ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ ہمیں مسلمان بنا کر رکھ، اللہ میری اولاد کو بھی، اللہ میرے خاندان کو، صرف اپنے آپ کی فکر نہیں، اپنے خاندان کی بھی، اپنی آل اولاد کی بھی۔ اور یہ فکر جب تک ہمارے اندر نہیں آتی تب تک ماحول کے اندر بہتری کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بہتری ہو، لیکن وہ سب سے پہلے اپنے آپ میں بہتری لانے کے لیے تیار ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ تبدیلی آ جائے، حالات بڑے خراب ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے اندر تبدیلی چاہتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیسے چل رہا ہوں بس میں ٹھیک ہوں، پوری دنیا تبدیل ہو جائے میں تبدیل نہ ہوں۔ اپنی اولاد کے اندر، اپنے کنبے قبیلے کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، بلکہ ہم اپنی عادات کے اندر جس پر ہم لگے ہوئے ڈٹے ہوئے اس سے ہم ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی مسلسل 2 نمبری کر رہا ہے، ایک آدمی مسلسل بہن بھائیوں کے حقوق کو تلف کر رہا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ظلم زیادتی والا معاملہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھا ہے، بہن بھائیوں کے، پھوپھیوں کے، چاچیوں کے معاملات کو دبا کر کے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں تبدیل نہیں ہونا چاہتا، پوری دنیا تبدیل ہو جائے۔ اپنے آپ کے اندر تبدیلی کے لیے کوشش کرنی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن پاک کا پہلا سپارہ اور آخری حصہ ہے، آخری صفحات۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، اور سبحان اللہ اب وقت آ چکا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، اور بھی بڑی محنتیں ہیں، بڑی قربانیاں۔ یہاں پر خاص طور پر تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس محنت کا۔ کعبے کو تعمیر کر چکے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ جو نیکی ہو سکے اس کو قبول فرما، جو اللہ محنت کی ہے مالک اس کو قبول فرما لے۔ کیا یہی کافی ہے یا یہیں پر بس کر دیں کہ ماشاءاللہ میں نے بڑا کام کر لیا، اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا، بس؟ نہیں، اس سے آگے بڑھنے کے لیے جو خاص میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگلی سوچ دیکھیے۔ دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں مالک ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ میں نے اور میرے بیٹے اسماعیل نے دونوں نے مل کر، باپ بیٹا، ایک مصری ہے دوسرا مزدور، ایک مٹی گارا اٹھا کر لا رہا ہے، اینٹیں اٹھا کر لا رہا ہے، اور دوسرا اس کو چنائی کر رہا ہے۔ باپ اور بیٹا دونوں محنت مزدوریاں کر رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ مالک ہم تو اسے مزید بھی توفیق مانگتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں مسلمان بنا، اللہ ہم سب کو، دونوں کو، باپ اور بیٹے کو، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار مسلمان بنا کر رکھ۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں عبادت کے، اللہ ریاضت کے، محنت کرنے کے، تجھے راضی کرنے کے مزید طریقے بھی عطا فرما۔ اللہ صرف ایک نیکی کر کے بس نہیں کرنا چاہتے، مالک آرینا مناسکنا، ہمیں اپنی عبادت کے مزید طریقے بھی سکھا دے، دکھا دے۔
وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہم پر رجوع فرما، اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد، اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد، پھر آگے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مزید بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مسلمان بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے قرآن پاک میں ذکر کیا، لوگوں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ ابراہیم، اس کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں، اللہ نے اپنے بندے کو دنیا کے اندر بھی منتخب کر لیا اپنی نبوت و رسالت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کا نام صالحین کے لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ اے لوگو، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت و مذہب سے، طور طریقے سے، دین سے وہی آدمی منہ موڑ سکتا ہے جو آدمی اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے گا۔ سمجھدار آدمی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑ سکتا؟ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ، صبح بھی عبادت اللہ کی، شام بھی عبادت اللہ کی، دوپہر اور سپہر ہر وقت رضا اللہ کی، ہر وقت اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں مسلمان فرما برداری کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ طریقہ صرف ابراہیم علیہ السلام تک نہیں رکا، قرآن نے اگلی آیت میں کہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کو یہی چیزوں کی وصیت کر رہے ہیں۔ ابراہیم اور یعقوب آپس میں کیا لگتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل و اسحاق، بیٹے کون ہیں جی؟ اسماعیل و اسحاق۔ حضرت اسحاق کا بیٹا بولیے کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ معنی یہ ہوا کہ یعقوب پوتے لگتے ہیں حضرت ابراہیم کے، پھر حضرت یعقوب کے کئی بیٹے، جن میں سے ایک مشہور بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، وہ 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ یہی عبادت، ریاضت، اللہ کی رضا جوئی کی، طلب کی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب آگے اپنی اولادوں کو بھی وصیت کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو تمہارے لیے اللہ پاک نے دین کو چن لیا ہے۔ تمہاری زندگی، تمہاری خوشی، تمہاری غمی، تمہاری موت و حیات دین کے تابع ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ تمہیں موت آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ حضرات یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا، میں نے پہلا مقام ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے ہر خطبے کے اندر جن آیات کی تلاوت کرتے ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہوتی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تمہیں موت آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا جی خیال کرنا، زندگی ہو تو اسلام والی، موت ہو تو اسلام والی، اس سے ہٹ کر کچھ چاہیے؟ بلکہ قرآن نے پھر آگے ذکر کیا، یہاں پر تو اجمالی تذکرہ
آگے تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام پوری زندگی اپنی اولاد کو اسلام پر زندگی اور موت کی تلقین کرتے 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 اب اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ زندگی کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے, موت کی گھڑیاں آ پہنچی ہیں. حضرات لفظوں پر غور کیجئے, اذ حضر یعقوب الموت, جب حاضر ہوئی حضرت یعقوب کو موت. کیا حاضر ہوئی جناب؟ یہ سوچ لینا, یہ کہہ لینا لو جی نبیوں کو موت کا لفظ بولتے ہو, نبیوں کو موت کے لیے نہ کہا کرو, نبی مرتے نہیں ہیں, معاذ اللہ معاذ. یہ کہنا کہتے ہیں یہ گناہ ہے, یہ گستاخی ہے نبیوں کے بارے میں یہ کہنا. حضرات یہ موت تانا مینا نہیں بلکہ موت اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے تحفے کا نام ہے. صحیح حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تحفۃ المؤمن الموت, لوگو موت ایماندار کے لیے اللہ پاک نے تحفہ بنایا ہے. کیا ہے جناب موت؟ بلکہ قرآن کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ. 30ویں پارے کی سورہ عبس کے اندر اللہ پاک نے کئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, کھانے پینے کی کئی نعمتوں کا تذکرہ کیا, اور انہی نعمتوں کے اندر اللہ پاک ایک نعمت یہ بھی فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ, بندے کو موت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے, یہ بھی اللہ کا احسان. مرنے کے بعد قبر عطا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان. اگر قبر میں ڈالنے کا اللہ کا حکم نہ ہوتا اور انسانوں کی لاشیں اس طرح بے گور و کفن اس طرح راستوں میں پڑی ہوتی, جانور پرندے نوچ رہے ہوتے, انسان کی تذلیل اور توہین ہوتی, اللہ نے یہ پسند نہیں کیا بلکہ کہا میں بندے کے ساتھ یہ احسان کر رہا ہوں, یہ نعمت فرما رہا ہوں کہ میں اس کو موت بھی دیتا ہوں اور مرنے کے بعد قبر کے اندر احترام کے ساتھ دفن کرنے کا بھی. موت بندے کے لیے تانا مینا نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام موت کا وقت, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے بیٹوں مجھے بتلاؤ. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. باپ اپنے بیٹوں کو جمع کر لیتا ہے. قرآن نے ذکر کیا 12 ان کے بیٹے ہیں, سب کو بلا کر کہتا ہے مجھے بتلاؤ تمہاری عبادت کا طور طریقہ انداز کیا ہوگا, کس کی عبادت کرو گے. بیٹے سارے سر جھکا کر کہتے ہیں بابا جی آپ پریشان نہ ہو, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے باپ دادا عبادت کرتے رہے. ہم ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ, ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے. اور ساتھ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بابا جی پوری زندگی آپ نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ مسلمان بن کر رہنا ہے. کیا بن کر رہنا ہے؟ آئیے میرا مضمون ہے, ذرا اس کو آگے چلائیں آپ کو پتہ چلے کہ بابا جی آپ نے ہمیشہ ہمیں تلقین کی تھی کہ مسلمانی کس کی کرنی ہے, اللہ کی. مسلمانی کس کے لیے جناب؟ اب مسلم یا مسلمان ہے نا, عربی زبان میں اس اونٹ کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے جس کے ناک میں مہار نکیل ڈالی ہوئی ہو اور وہ کسی کے ہاتھ میں ہو, چاہے چھوٹے کے ہاتھ میں بڑے کے ہاتھ میں, وہ اس اونٹ کو جدھر لے کر چلے اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلے. ایسی فرما برداری کرنے والے اونٹ کو مسلم اونٹ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جناب؟ مسلمان اونٹ ہے, یہ مسلم اونٹ ہے. تو معنی یہ ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس کے گلے میں, جس کے ناک میں کلمہ طیبہ کی مہار ہے. نکیل کس کی ہے جناب؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ چیز ہمارے لیے نکیل کی حیثیت رکھتی ہے. معنی یہ ہوا کہ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرف مڑتے جائیں جس طرف کلمہ موڑتا جائے, جس طرف رب اور رسول موڑتا جائے. جہاں چلنے کا کہیں وہاں پر چل پڑیں, جہاں پر رکنے کا کہیں وہاں پر رک جائیں, جہاں کھڑا ہونے کا کہیں کھڑے ہو جائیں, جہاں بیٹھنے
بیٹھنے کا کہیں وہاں پر بیٹھ جائیں، جہاں پر کہیں کہ کر لو کر لیں، جہاں کہیں کہ نہ کرو نہ کریں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے جناب؟ مسلمان ہونا، فرما بردار ہونا، اللہ کی بندگی والا ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی دعا سکھلائی، بلکہ ہر جنازے کے اندر حضرات جنازے کی دعائیں پڑھ کر دیکھیے، مطالعہ کر کے دیکھیے۔ یہ تو نا ہمارا کام، ہماری قسمت، بس ہم نے کہہ رکھا ہے بس جی کوئی بات نہیں، ہمیں دین کے ساتھ کوئی توجہ دینے کی، یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا امام ہمارے لیے کافی ہے۔ امام کے پیچھے اللہ اکبر، جو امام کہہ دے وہی ٹھیک ہے، صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، سفید کر رہا ہے، سیاہ کر رہا ہے، بس امام کے پیچھے آمین ہے۔ ہم اس سے آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دنیا جہاں کے سارے معاملات ہمیں پوری خبر بھی ہے، پورا تجربہ بھی ہے، پوری دلچسپی بھی ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آپ کسان کو دیکھ لیجئے، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ زمین کی کاشتکاری کا وقت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، فصل کو لینے کا دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، حالانکہ کچھ نہیں پڑھا ہوا، کچھ معرفت اور علم نہیں ہے، لیکن اپنے فن کا ماہر ہونے کی وجہ سے سب کچھ جانتا ہے کہ دنیا داری کس طرح کرنی ہے، زمینداری رقبہ داری کس طرح کرنی ہے۔ یہ تو قسمت ہماری، بلکہ قسمت کیا بے قسمتی ہے کہ دین کا معاملہ ہو، ہم کہتے ہیں حضرت جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، بس ہم تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا، جو ہم نے سنا تھا، بس دنیا کر رہی ہے تو ہم کر رہے ہیں، دنیا نہیں کر رہی تو نہیں کر رہے۔ حضرات یہ ہمارا رویہ دین کے ساتھ بڑا ظالمانہ رویہ ہے۔ کاش کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کا اہل ثابت کریں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرا کھاتے اور پیتے ہیں، اللہ ہماری زندگی کا لمحہ ویسے گزرے گا جیسے تو پسند کرتا ہے۔ اگر اس چیز پر ہم اپنے آپ کو قائل کر لیں تو اس کو مسلمانیت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانیت۔ رسول پاک علیہ السلام جنازے کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے، اور ہم نے جنازے کے حوالے سے کچھ نہیں پتا۔ آج تک ہم نے 10، 20، 50، سینکڑوں جنازے پڑھ لیے، لیکن کچھ نہیں پتا ہم نے کیا پڑھنا، بس چپ کر کے کھڑے ہیں۔ اور بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کل ہمارے جنازے عبادت سے زیادہ عادت بنے ہوئے، دکھلاوا بنے ہوئے۔ میں نے ایسے بے نصیب لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، باہر جنازگاہ میں جنازہ پڑا ہوا ہے، لینوں کی لینے وہاں پر کھڑی جنازے کے انتظار میں کھڑی ہیں، فرض نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ فرض نماز ہر بندے پر فرض ہے، جنازہ ہر بندے پر فرض۔ پورے محلے کے لوگوں میں سے چند لوگ جنازہ پڑھ لیں تو فرض کفایہ ہے، ادا ہو جاتا ہے، آپ سارے نام بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ۔ جبکہ نماز ہر بندے نے اپنی آپ پڑھنی ہے۔ نماز کبھی بھی بندے کے سر سے اترتی جب تک نہیں ادا کی، بس ایک رسم ہے۔ نماز ہو رہی ہے عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں جی، جنازے کے لیے میاں صاحب کھڑے۔ اور پھر جنازہ بھی کیا ہے، جھٹکوں کا نام، چند سیکنڈوں کا نام، یہ بس آئے اللہ اکبر کہا اور جھٹکا لگا کر جنازہ۔ رسول مکرم علیہ السلام کے جنازوں کا انداز دیکھیے۔ حضور علیہ السلام احادیث کے اندر موجود ایک دعا، دوسری دعا، تیسری دعا، ساتویں دعا، 8 دعائیں آپ ایک جنازے کے اندر پڑھ دیتے۔ اتنی الہا و زاری کے ساتھ آپ دعائیں کیا کرتے تھے، پیچھے کھڑے ہونے والے آرزو کرتے تھے آج آقا کی زبان سے اتنی اچھی دعائیں سنی ہیں، کاش کہ آج ہماری میت ہوتی، امام الانبیاء کی دعائیں ہوتی، اللہ ہمارے بیڑے پار لگا۔ ان دعاؤں کے اندر سے حضرات ایک دعا آقا کی یہ ہوا کرتی تھی، یہ دعا سیکھیں ذرا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جس کو زندگی عطا فرمائے اسلام والی زندگی عطا فرما۔ زندگی کیسی ہو جناب؟ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ جب موت آئے تو ایمان والی موت، اسلام و ایمان والی زندگی ہو، ایمان و اسلام والی موت ہو۔
یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ جنازہ پڑھاتے ہوئے میت کو سامنے رکھ کر آقا فرمایا کرتے اللہ یہ تو تیرا بندہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے، اب ہم اپنے لیے بھی فکر کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی بھی اسلام والی ہو، موت ہماری ایمان والی۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ سے مانگا کریں، اور کیوں نہ مانگے، اللہ کا میرے اور آپ کے لیے حکم ہے میرے بندو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لوگوں کوشش کرو کہ نہ موت آئے مگر ایمان اسلام کے ساتھ۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ کیسی زندگی عطا فرما، اسلام والی۔ اللہ موت کیسی عطا فرما، بلکہ اللہ پاک نے ایک اور پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ میں نے ذکر کیا نا، حضرت ابراہیم، آگے ان کی اولاد حضرت اسماعیل و اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب کی وصیت کا تذکرہ، موت کا تذکرہ، موت کے وقت میں اپنی اولاد کو جمع کر کے اسلام پر کاربند رہنے کا تذکرہ۔ اب حضرت یعقوب کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیجئے، سورہ یوسف ہے۔ قرآن پاک میں پوری سورت کا نام سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین اور آسمان کے خالق تو ہی میرا کارساز۔ کارساز کون ہوتا ہے بولیے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں کارساز مددگار صرف تو ہی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں جب بھی میری فوتگی ہو، اللہ جب بھی میری روح نکلے میں مسلمان بن کر تیرے پاس پہنچوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مرنے کے بعد مجھے صلحاء کا ساتھ نصیب فرما۔ اس لئے حضرات ہمیشہ رب سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اگر یاد رکھیے اسلام سے ہٹ کر زندگی بسر کریں گے، زندگی تو بسر ہو جائے گی لیکن اس کے اندر کوئی رمق چمک اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا شامل ہونا نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اس لئے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، میرے بندو میری طرف رجوع کر، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کے لیے مسلمان بن، من قبل ان یأتیکم العذاب، پہلے اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ لوگوں میرے عذاب اس قوم پر آتے ہیں جو اسلام سے منہ موڑتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا حیا نہیں رکھتے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کرتے۔ لوگوں اس وقت سے پہلے رجوع کر لو، مسلمان ہو جاؤ کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اب دیکھیں نا ہمارے پاس دن رات عذاب آ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر بندہ تڑپ رہا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، اور اب تو دیکھیں نا لوگوں کی حالت حد سے باہر ہو رہی ہے۔ لوگ بجلی کے میٹر لے کر ان کو توڑ رہے ہیں، بجلی کے بل چلا رہے ہیں۔ جناب یہ آپ نے دیکھا گورنمنٹ آپ کے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جناب باہر کے بیرونی سودی اداروں کے ساتھ IMF ورلڈ بینک کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کر رکھیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی آپ ابھی سے رونا شروع ہو گئے، دسمبر تک یہی بل، یہی یونٹ جو آپ کو 50 روپے مہنگا لگ رہا ہے یہ 90 روپے تک جا رہا ہے۔ جناب لوگ رو رہے ہیں لیکن دیکھا آپ نے 15-20 روپے پھر پیٹرول بڑھ گیا، کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ ان کے بندے ہوئے۔ یہ قوم اپنی عیاشیاں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی بدعمالیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو رہ سہ کے یہی غریب نظر آتے ہیں جو بے زبان ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، سارا بوجھ ان کے اوپر لادا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وگرنہ مجھے بتلائیے اس وطن عظیم کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہی ریلوے ٹریک ہے، وہاں پر پرائیویٹ گاڑیاں چل رہی ہیں تو وہ کمائی کر رہی ہیں، اور وہاں پر سرکاری گاڑی چل رہی ہے تو وہ گھاٹے میں جا رہی ہے۔ یہ سٹیل مل ان کی بنی ہوئی، جنہوں نے اپنے پرائیویٹ ادارے بنا رکھے ہیں، سٹیل ملز لگا رکھی ہیں،
وہ مہینے کے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کما رہے ہیں، اور یہ مہینے کا کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے کا خسارہ دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 5 پرائیویٹ ایئر لائنز موجود ہیں، جہازوں کی کمپنیاں، وہ ساری پرائیویٹ چل رہی ہیں، سارے مہینے کا کروڑوں نہیں اربوں کما رہے ہیں، اور ہمارا پی آئی اے ہر مہینے گھاٹے کے اندر جا رہے ہیں۔ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ قوم۔ حضرات میں سمجھتا ہوں اس موقع پر ضرورت ہے اس چیز کی کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں۔ ہم بھی تو اپنے دین کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، محبت کرنے والے نہیں ہیں، وگرنہ آج جو ہماری حالت ہے مجھے بتلائیے، میں کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا کرتا، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے آپ کو پوچھے کہ میں کتنا مسلمان۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیے، میں قربان جاؤں، یہ پاک باز ہستیاں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک میں سنن کبریٰ بہقی کے اندر ان کا ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک انصار کی خاتون کے ساتھ شادی کی، کچھ عرصہ گزرا، بیٹا پیدا ہوا، ناچاکی پیدا ہو گئی، طلاق تک نوبت پہنچی اور بالآخر طلاق ہو گئی۔ اب دیکھیں طلاق ہو گئی، یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس خاتون کے پاس ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹا میرے پاس ہو، میں اس کی پرورش کروں، میں نے تو اس عورت کو طلاق دے دی ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا کام۔ انہوں نے کوشش کی کہ مجھے ملے، لیکن فی الحال نہ ملا۔ ایک دن ان کو موقع ملا، یہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ قباء کے علاقے میں مسجد نبوی سے چند میل کے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے، وہاں پر خاتون اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی، چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم تکڑے بندے تھے، زور آور بندے تھے، جرار بندے تھے، دلیر بندے تھے، بچے کو لے کر کہنے لگے یہ میرا بیٹا، میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ ماں نے بڑی دعائی دی، اللہ کا نام من، یہ بچہ میرا ہے، چلو ابھی میرے پاس ہے، پرورش کے موقع پر ہے، مجھے دے دو، بعد میں آپ لے لیں۔ کہنے لگے نہیں، انہوں نے بات نہ سنو اور اٹھا کر لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، اب شور اٹھا، معاملہ آگے بڑھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا، کہا عمر آپ نے یہ بچہ لے لیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کوئی بات نہیں کی، انہوں نے آدھے لفظ کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ عمر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تولہ والدۃ عن ولدہا، کہ چھوٹے بچے کو ماں کے پاس رکھا جائے گا، ماں اور بچے کی جدائی نہیں کی جا سکتی، بالغ ہوگا تو پھر آپ کے پاس آئے گا۔ کہتے اتنی بات سننے کی دیر تھی، کہاں حضرت فاروق اعظم جرار آدمی، بہادر اور شجاع آدمی، دلیر آدمی، لیکن جب حدیث سامنے آئی تو پھر کوئی دوسری تیسری بات نہیں، چپ کر کے کہا بی بی یہ رکھ لو، میرے پیغمبر کی حدیث کا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معاف کر۔ یار یہ ان کے اندر ایمان ہوا کرتا تھا، یہ حیا ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایک واقعہ موجود ہے، آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت رافع بن خدیج، بڑے مالدار تھے، اور ان کے علاقے کے اندر بہت ساری زمینیں تھیں، کچھ زمینیں یہ خود کرتے تھے، باقی ساری زمینیں انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھی، کرائے پر بہت سارا ان کا علاقہ تھا، رقبہ ان کا بہت زیادہ تھا، اور ماشاءاللہ ان کو سالانہ بہت زیادہ آمدنی آتی تھی۔ اب ہوا یوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک جھگڑا آیا کسی اور آدمی کا، ایک آدمی نے زمین کسی کو دی تھی، دوسرے نے لی تھی، ان کا آپس میں تکرار ہو گئی۔ رسول پاک علیہ السلام ان کی بات سن رہے ہیں، اور آپ جب یہ بات کر رہے تھے نا کہ اگر تم نے ایسے ہی کرنا ہے، ایک زمین دیتا ہے دوسرا لیتا، اگر تم نے جھگڑنا ہی ہے تو پھر آئندہ سے زمین کرائے پر نہ دیا کر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ آئندہ سے زمین کرائے پر؟ بات لمبی تھی، جب آقا علیہ السلام آخری یہ بات فرما رہے تھے کہ آئندہ سے زمین کرائے پر، اگر تم نے ایسے ہی کرنا ہے تو زمین کرائے پر نہ دیا کرو۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ آخری بات پڑی، فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، پورے کنبے قبیلے کو جمع کیا، کہنے لگے یار ہماری اتنی زمینیں ہیں، ہر بندے نے 10 15 کتنے ایکڑ ٹھیکے پر دے رکھے ہیں، ہمیں بیٹھے بٹھائے اللہ پاک رزق دے رہا ہے،
لیکن یار نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ زمین کرائے پر نہ دو، آئندہ سے ہم نے یہ زمینیں کرائے پر نہیں دینی۔ پوری قوم کہنے لگی جناب ہم کیسے کھائے پیئیں گے؟ کہنے لگے ہمیں نفع بڑا تھا، فائدہ بہت تھا، لیکن میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کی بات سنی ہے کہ زمین کرائے پر نہ، ساری زمینیں واپس لے لی، بچت کم ہو گئی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، پیغمبر اسلام کے کہنے کے مطابق خود تجارت کریں گے، خود زمین کی کاشتکاری کریں گے، اللہ ہمیں بڑی برکت عطا فرمائے۔ خود شروع کر دی۔ بڑے عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کہا رافع نبی پاک علیہ السلام کا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زمین بھی ٹھیکے پر دی، صحابہ نے بھی دی تھی، یہ تو آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا تھا اگر تم نے جھگڑا ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر زمین ٹھیکے پر، وگرنہ ٹھیکے پر لینے دینے میں کوئی مسئلہ۔ یا اسی طرح جس طرح آپ کسی کو ہے میاں اگر تم نے دکان کرائے پر دینی اور روزانہ جھگڑا کرنا ہے پھر اللہ کا نام نہ تو لیا کر نہ تو دیا کر۔ لیکن میں یہاں پر صحابی کی حدیث پیغمبر کے ساتھ محبت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرات ہمارے جیسے ہوتے دائیں بائیں جانے کی کوشش کرتے ہیں، 101 کلا بازیاں لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ قاری صاحب کی زبان سے کوئی ہلکا فتوہ نکلے، کوئی زبان پھسلے تاکہ ہمیں نکلنے کا موقع ملے۔ لیکن میں قربان جاؤں یہ پاک باز ہستیاں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی آدھی بات کو سنتے تھے، اس کو اپنی زبان کا اور اپنی جان کا مال بنا لیا کرتے، عزت اور آبرو کا وقار بنا لیا کرتے تھے۔ جب تک یہ جذبہ، یہ داعیہ، یہ ایمان پیدا نہیں ہوگا تب تک ہمارے اندر یہ حالات کی خرابی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں اپنے دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ مجھے یہ بتلائیے ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں نا پنڈورا بکس کھولتے ہیں پھر دیکھیں ہم کسی کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی کہتا ہے تمہاری پارٹی کا قصور، دوسرا کہتا ہے تمہاری پارٹی کا قصور، تیسرا کہتا ہے تمہاری پارٹی کا قصور ہے۔ ہم ہر کسی کو الزام کا مورد ٹھہراتے ہیں، مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش۔ یار ہم کتنے مسلمان ہیں مجھے یہ بتلائی، ہم کتنے مسلمان ہیں؟ مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر 2 نمبری ہو رہی ہے، 10 نمبری ہو رہی ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کسی کا پارٹی لیڈر نہیں کر رہا، وہ ہم خود کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ظلم اور زیادتی ہے، ناانصافی ہے، کون کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک پڑا ہوا گرد آلود ہو چکا ہے، ہم نے کبھی قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا، یہ کون کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اور بات کے حوالے سے لفظی ہمارے پاس جوش ہے، جذبہ ہے، 2-4 دن کے لیے بس ہم یہ سمجھتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں محرم شروع ہو 4 پائیاں الٹی کر لیں، اپنا لباس تبدیل کر لیں، اسلام لانے کا، اسلام مسلمان ہونے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ کچھ کا یہ اسلام ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سال کا ایک مخصوص مہینہ ہے، اس کے 12 دنوں کے اندر دھوم دھام کر لی جائے، بیج لگا لیے جائیں، جھنڈے لگا لیے جائیں، مسلمان ہونے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ کبھی نہیں حضرات، اسلام یہ تقاضا کرتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ پوری زندگی مرتے دم تک اسلام پر قائم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے تگ و تاز کریں، اللہ سے دعا کیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام تو دعائیں بھی سکھلاتے، عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک کہا، قرآن پاک میں ہے نا، لوگوں تم سوتے ہو تو پتہ نہیں ہے، کئی لوگوں کو سوئے پڑے ہم موت دے کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جن کی زندگی باقی بچی ہوتی ہے ان کو دوبارہ اٹھا کر باقی زندگی ان کی پوری کرواتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے یا نہیں؟ یہ قرآن پاک میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پھر یوں کیا کرو، جب رات کو سو کیا پتہ تمہاری آج کی نیند آخری نیند ہو، آج کی نیند آخری نیند۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، یہ ذرا اگر نہ یاد ہو تو یاد کریں، قاری صاحب سے یہاں سے لکھوا لیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بخاری شریف میں
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں رات کو باوضو ہو کر سویا کرو اور سونے سے پہلے یہ دیکھیں اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹا کرو، دائیں کروٹ پر، بائیں کروٹ پر نہیں، دائیں کروٹ پر لیٹ باوضو ہو کر کئی دعائیں پڑھنے کی آقا علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ مثلا حضور فرماتے ہیں رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ بھی پڑھا کرو، آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، 1 مرتبہ تینوں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار پورے جسم پر پھیر لیں، پھر دوسری پھر تیسری مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم آقا علیہ السلام نے کئی دعائیں سکھلائیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہ میں سو رہا ہوں کیا پتہ میری زندگی کی یہ آخری نیند، اسلمت وجہی الیک اللہ میں اپنا چہرہ تیرے لیے مسلمان بنا کر سو رہا ہوں، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک اللہ اپنے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں دے کر سو رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ اللہ چہرہ بھی اور اللہ اپنی پیٹھ کمر بھی تیرے حوالے کر کے سو رہا ہوں، یعنی اگاڑ اور پچھاڑ دائیں اور بائیں اللہ تیرے حوالے کر کے سو رہا ہوں، رَغَبَةً وَرَهَبَةً اللہ تیری جنتوں کی طلب ہے، تیری جہنموں سے ڈر کے سو رہا ہوں، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہ مجھے پتہ ہے کہ نجات ملے گی تیرے پاس، پناہ ملے گی تیرے پاس۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت اللہ سوتے ہوئے شاید میری زندگی کی آخری نیند ہو نا، اللہ میں ایمان لا رہا ہوں جو تو نے کتاب اتاری اس پر بھی ایمان، جو تو نے نبی بھیجا ہے اللہ اس پر بھی ایمان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اگر اس نیند کے اندر موت ہو گئی تو اللہ مسلمان بنا کر موت عطا فرمائے گا، یہ دعا یاد کر لیں پڑھا کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں اپنی زندگی دعا بھی کیا کریں ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں، اپنے آپ کو اسلام کے اندر رکھیں، دائرہ اسلام کے اندر رکھیں اور اپنے آپ کو یہ کوشش کریں، ہر بندہ اپنی جگہ پر کوشش کرے کہ میں نے پورے کے پورے دین کو ماننا ہے، یہ نہیں کہ جو من پسند ہوا مان لیا، جو پسند نہ ہوا اس کو چھوڑ دیا، اس طرح کا اسلام اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہم سب کو اسلام پر کاربندی عطا فرمائے، اسلام پر پختگی اور ہمیشگی عطا فرمائے، اللہ اسی پر زندگی اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔